أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم بئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم حرمت حرام کیے گئے، اوپر تھا احلت حلال کیے گئے. ٹھہریں چائے پی لیں. چلو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ، اور تم پر حرام ہوا مردار. سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہیں سورہ مائدہ کی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. تو اس لیے آج جو آیت یا آیات پڑھ لیں گے اس میں پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد اس کی بحث کہ اس میں کون کون سے مقامات ہیں جو تشریح طلب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حرمت علیکم، حرام ہوا تم پر، المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اور وہ چیز، اہلا جس پہ نام پکارا گیا، اور نام کس کا پکارا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا، وہ چیز بھی تم پر حرام ہوئی. اس ماء پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور اگر اس ماء سے جانور مراد لے لیا جائے تو پھر اسی آیت میں ایک چیز آتی ہے وہ اس سے ٹکراتی ہے، اور اگر اس ماء سے دیگر چیزیں مراد لی جائیں جیسے کپڑا ہے، کھانا پینا ہے، غلہ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے. ایک تو اس ماء پر بحث ہے کہ یہ ماء کیا ہے. والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا. والموقوذۃ، اور وہ جانور بھی حرام کیا گیا جو چوٹ لگنے سے مر گیا. والمتردیۃ، اور وہ جانور جو گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے. والنطیحۃ، اور جو جانور سینگ مارنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع، اور جسے چیر پھاڑ کرنے والے چیر پھاڑ دیں جانور وہ بھی حرام، الا سوائے اس کے کہ ما ذکیتم، جو تم نے ذبح کر لیے. کون سی چیز ذبح کر لی، اس پر خود بحث ہے کہ اگر ذبح کر لی کون سی چیز، جسے جانوروں نے کھا لیا وہ، یا یہ کہ جو پیچھے ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز جو ذبح ہو جائے وہ جائز ہے. اس پہ ہے اختلاف. دوسری بات وما، اور وہ چیز بھی ذبح
جو ذبح کر لی گئی ہو، جو ذبح کی گئی ہو علی النصب، کسی آستانے پر، کسی جگہ پر، تو اگر یہ چیز جو ذبح کی گئی یا آستانے پر کسی جگہ پر اگر یہ حرام اس میں جانور ہے تو وہ تو پہلے بات گزر چکی، اور اگر جانور مراد نہیں ہے تو پھر یہاں پر وما ذبح سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک چیز ہوئی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ بھی حرام ہو گیا کہ بانٹا کرو بالازلام، پانسے ڈال کر، تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق، اور یہ چیز فسق ہے، الیوم یئس الذین، اور آج کے دن مایوس ہوئے تم سے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، من دینکم، تمہارے دین کے خلاف، کافر مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، سو ان سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہیں تمہارا دین پورا میں دے چکا ہوں، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنا احسان تم پہ پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی طرح میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے، فمن اضطر، سو جو کوئی بھی اضطرار کی کیفیت میں آ جائے، فی مخمصۃ، اور اسے پھر اس کے ساتھ ساتھ شدید بھوک لگ جائے، غیر متجانف الاسم، اور گناہ کی طرف کوئی مائل نہیں ہوا وہ، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یسألونک، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، قل احل لکم الطیبات، ان سے کہیے کہ تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں تمام وہ پاک چیزیں ہیں، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سدھاتے ہو شکاری جانوروں کو، یہ بھی تمہارے لیے جائز ہیں، مقلبینا، دوڑاتے ہو انہیں، تعلمونہن، اور انہیں سکھاتے ہو جھپٹنا، مما علمکم اللہ، جو کچھ کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فکلوا مما، تو کھاؤ اس میں سے، امسکن علیکم، جو کچھ وہ باندھ کے روک کے رکھتا ہے تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ الیوم، اور آج کے دن، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں ہم نے حلال قرار دیں، وطعام الذین، اور ان لوگوں کا کھانا، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم، اور تم جو کھاتے ہو، حل لہم، ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور قید میں لانے والی نکاح کی عورتیں جو ایمان والی خواتین ہیں، والمحصنات من الذین، اور پاک دامن وہ خواتین جو اہل کتاب میں سے ہیں، من قبلکم، جنہیں کتاب تم سے پہلے دی تھی، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے حق مہر دے دو، محسنین، اور قید میں لانے کے لیے ہونی چاہیے، غیر مسافحین، اپنی مستی اپنی خواہشات پوری کرنے کو نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے ان سے دوستیاں گانٹنے کو، ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی بھی منکر ہو ایمان سے، فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کے دن وہ بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یہ ہے وہ آیات جو اللہ تعالی نے اس سورہ مائدہ کے آغاز میں نازل فرمائی ہیں، اور حقیقت میں قرآن پاک کی جو مشکل ترین یا زیادہ تشریح طلب آیات ہیں، وہ انہی میں اللہ تعالی نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ان کو سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے، اور ان کی تشریح بھی کافی وقت مانگتی ہے اور دشوار بھی ہے، کیونکہ حلت اور حرمت جانوروں کے متعلق جتنی قرآن نے یہاں بیان کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے جہاں پر بیان کی گئی ہو۔ اور اسی طرح نکاح کے متعلق بھی جو کچھ اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا ہے، وہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس صراحت اور تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہو۔
اور پھر وہ بات تو کل گزر چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ یہ صورت ان پر آخری دور میں نازل ہوئی ہے، تو جو چیزیں اس میں حلال ہیں سو حلال ہیں، اور جو چیزیں اس میں حرام قرار دی گئیں وہ حرام ہیں، اور پھر نسخ بھی ان پر وارد نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ کا نام لے کے شروع تو اس آیت کو کرتے ہیں، دیکھیے اب کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ آج اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حرمت حرام ہوئی۔ کیا چیز حرام ہوئی؟ یہ حرمت کا لفظ جو ہے یہ اوپر آپ دیکھیں پہلی آیت کریمہ میں تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو تم نے وعدہ کیا ہے اسے وعدوں کو پورا کرو، قرار کو، تو وہ جو قرار تم نے اتنے ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ پورے کرنا، اور اس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ احلت حلال کیے گئے، تمہارے جو چوپائے ہیں ان کو حلال کیا گیا اور ان کو حلال ہوئے ہیں وہ، اس احلت کے مقابلے میں یہاں آ گیا کہ حرمت حرام کیے گئے، حرام ہوئے، تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود حرمت، سمجھے؟ اوپر آ گیا کہ احلت حلال ہوئے، یہاں آ گیا کہ حرمت حرام کیے گئے، حرام ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ عقود کے تحت دونوں چیزیں آ گئیں کہ جو چیزیں حلال قرار دی گئی تھی انہیں حلال سمجھنا، اور اب یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ چیزیں اب ایسی ہیں جو حرام قرار دے دی گئی ہیں تو انہیں حرام ہی سمجھنا یہ ان وعدوں میں شامل ہے، اگر انہیں حلال سمجھو اور وہ جو احلت ہے انہیں حرام سمجھو تو یہ اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہے جو تم ہمارے ساتھ کر چکے۔ ٹھیک ہے، اب حرمت علیکم تمہارے اوپر حرام کی گئیں کیا چیزیں؟ سب سے پہلی چیز فرمائی المیتہ، مردار حرام کیا گیا، یعنی وہ جانور جو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا وہ مردار ہے، اور جو مردار ہے سو حرام ہے۔ شرعی طریقہ کہ بسم اللہ واللہ اکبر اس پہ کہنا، یا اس کا ذبح چھری کے ذریعے کرنا یا تیز دھار والی کسی چیز کے ذریعے سے کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ذبح ہونے میں شامل ہیں، اور ان میں سے وہ جو شرائط لگاتی ہے شریعت ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو وہ چیز میتہ میں شامل ہے، مردار میں، تو مردار میں جب شامل ہوئی تو اس کا کھانا حرام ہو گیا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام کیا گیا، یعنی تمام وہ چیزیں جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کی گئیں انہیں کھایا گیا، یا وہ ذبح ہو ہی نہیں سکتی تھی انہیں کھایا گیا تو وہ حرام ہوئی۔ اس میں مچھلی کا استثناء ہے کہ مچھلی تو ذبح ہو نہیں سکتی، اس کا تو پانی سے نکال لینا ہی اس کا ذبح کر دینا، اور باقی جانور جو بھی ذبح نہیں ہو سکتے یا ذبح ہو سکتے ہیں لیکن شریعت نے کوئی اور قید لگائی ہے یہ سب کے سب حرام ہو گئے، اور ان میں وہ چھوٹے چھوٹے جانور بھی ہیں جو کہ بعض لوگ کھا لیتے ہیں بے دھیانی میں، اور گناہ مردار اور میتہ کھانے کا ہوتا ہے، مثلا خواتین ہیں اور چینی یا کوئی چیز ڈال دی کسی کھانے میں اور اس میں چونٹیاں مر گئیں، اب چونٹی کا کھانا بھی حرام اور اسے حرام کھانے کا گناہ ہوگا، اس لیے چونٹیاں اور یہ جو چیزیں ہیں انہیں دیکھ کر کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے، وگرنہ وہ میتہ کے حکم میں آ جائیں گی اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ اسی طرح بعض فقہا نے کھجور کے متعلق بھی لکھا ہے کہ کھجور کو اگر آپ کھولیں تو اس میں پرانی کھجوریں جو ہیں کبھی کبھی ان میں کیڑے ہوا کرتے ہیں تو ان کیڑوں کا کھانا بھی حرام۔ یہ ہے تو اللہ تعالی نے تمام وہ جانور حرام قرار دیے جو مردار ہیں، یعنی شرعاً جن کی پاکیزگی ہو سکتی تھی
اور نہیں کی اس طریقے کے مطابق وہ حرام ہو گیا ایک چیز. وہ دم، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو حرام کیا گیا ہے تم پر وہ دم ہے، خون. اور یہ جو خون ہے بہتا ہوا خون حرام ہے. یعنی جب جانور کو ذبح کرتے تھے عرب تو اس کے حلق سے جو خون نکلتا تھا اسے وہ ایک تھال میں کسی چیز میں جمع کر لیتے تھے اور اسے جما لیتے تھے اور اسے ایسے ہی کھاتے تھے جیسے آج کل کیا جیسے جمی چیزیں یہاں ہوتی ہیں زیادہ جیلی وغیرہ، یہ اس طرح اسے جما کر کھاتے تھے. اللہ نے کہا یہ بھی حرام ہے. وہ خون جو بہتا ہوا ہو اور وہ خون جو جم جائے وہ مکروہ ہے، حرام نہیں. جیسے جانور کو ذبح کیا اور اس کا خون تو بہہ گیا اور اس میں اندر گوشت میں کہیں خون جم جاتا ہے اور بعض اوقات نہ دھونے کی وجہ سے وہ پک بھی جاتا ہے تو اس خون کو حرام نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس خون کو حرام فرمایا جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے. تو اگر کبھی ایسی چیز پک جائے تو وہ کھانے میں کراہت آ جائے گی لیکن کھانا اس کا جائز رہے گا. اس لیے معلوم یہ بھی ہوا اس سے کہ کھانے پینے کے لیے جو گوشت ہے اسے اچھی طرح صاف کر دیا جائے تاکہ خون کا عنصر اس میں شامل نہ ہو. پانی مل جائے گی. دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز ارشاد فرمائی ولحم الخنزیر، اور تیسری چیز جو حرام قرار دی گئی وہ خنزیر کا گوشت ہے. تو جب گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کے ضمن میں جتنی بھی چیزیں آ گئیں، کیونکہ مقصود تو گوشت ہوتا ہے نا جانور سے، تو جب اصل چیز ہی حرام ہو گئی تو باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ حرام ہو گئیں. اس لیے اس کی کھال بھی چربی بھی ہر چیز حرام قرار دے دی گئی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ چیز حرام ہے اور اللہ نے یہ حرمت جو قائم کی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان میں چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اللہ نے حرام کیا ہے اس چیز کو بھی، حرام کی گئی وہ چیز بھی جس چیز پر نام پکارا گیا اللہ کے علاوہ غیر کا. تو اللہ کے علاوہ غیر کا جو نام پکارا گیا یہ ہے بحث کہ کیا چیز حرام قرار دی گئی. جانور حرام قرار دیے گئے، ایک تو مراد مفسرین نے یہ لی ہے. اور اس آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن بار بار اس چیز کی طرف بیان کرتا ہے. ایک جگہ سورہ بقرہ میں گزر گئی، دوسری جگہ یہ ہے، دو جگہیں اور ہیں، 4 مقامات پر اللہ نے اسی چیز کی حرمت کو بیان کیا ہے. اور یہ ایسی شدید حرام چیز ہے کہ اگر علیاذ باللہ کوئی آدمی اسے سمجھنے لگے گا کہ یہ جائز ہے تو کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اب 4 مقامات دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس بات پر بات کرتے ہیں. اللہ تعالی نے پہلا مقام ہے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں 173 نمبر آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یہ اس بات کو. ملی سورہ بقرہ دوسرا پارا، اور ارشاد فرمایا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اور حرام کیا ہے بلا شک و شبہ اللہ تعالی نے تم پر کیا چیز؟ مردہ. یہ میتہ وہاں بھی آ گیا اور یہی لفظ یہاں بھی آ گیا کہ اس میتہ کو، مردہ کو اللہ نے حرام قرار دیا. اس مقام پہ بھی ادھر بھی آ گیا. وہ دم، اور خون کو اللہ نے حرام کیا ہے وہاں بھی یہاں بھی آ گیا. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا، سور کا گوشت وہاں بھی آ گیا اور یہاں بھی آ گیا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کا،
اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا اسے بھی حرام کیا ہے اللہ نے. یہ چار چیزیں وہاں آ گئیں, چاروں چیزیں یہاں آ گئیں. ایک مقام تو یہ. دوسرا مقام سورہ مائدہ کی یہی آیت کریمہ ہے جو آج بات کر رہے ہیں اور جس کی تشریح اللہ کا شکر ہے کرنے کی کچھ توفیق ہو رہی ہے. یہ ہے وہ دوسرا مقام. اور تیسرا مقام آپ یہی دیکھیں تو سورہ انعام میں چلے جائیے, اور سورہ انعام میں 7ویں پارے میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی ہے. سورہ انعام پارہ 7 اور آیت نمبر ہے بلکہ 8ویں میں آ جائیے. 8ویں میں ہے, 8ویں میں 145 نمبر آیت. 8واں پارہ سورہ انعام اور 145 نمبر آیت. قل لا اجد, اور آپ یہ فرما دیجئے کہ میں نہیں پاتا فیما اوحی الیہ, جو کچھ اللہ نے مجھ پر وحی کی گئی ہے اس میں مجھے جو حکم ملا ہے جو کچھ میں پاتا ہوں, یا یہ کہ جو کچھ میں کچھ نہیں پاتا. الا طائم یطعمہ, کھانے والا جو کھائے, محرمن, کوئی حرام چیز کھانے والا جو کھاتا ہے, مجھے اپنے پہ آنے والی وحی میں نہیں ملی. الا مگر یہ کہ ان یکون میتتن, جو چیز مردار ہے وہ اس پر حرام قرار دی گئی. ایک او دمم مسفوحن, یا دمم مسفوحن, وہ لہو جو مسفوح پھینک دینے کا ہے, وہ لہو جو بہتا ہے, وہ خون جو بہ رہا ہے, بہتا ہوا خون. یہ یہاں سے قرآن پاک نے چونکہ دم, اور جگہ پہ تو دم آیا تھا نا خون, اور یہاں اس کی قید لگا دی مسفوح کی, بہتے ہوئے خون کی. اس سے فقہا نے یہ ثابت کیا اور لکھا, مسئلہ اخذ کیا انہوں نے کہ بہتا ہوا خون حرام ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں قید بڑھا دی. او لحم خنزیر, یا سور کا گوشت, یہ تین چیزیں. فإنہ رجس, یہ ناپاک ہیں. او فسقن, اور یا پھر یہ کہو کہ گناہ کی چیزیں ہیں. احل لغیر اللہ بہ, جس پر پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا نام. یہ تین جانور تو ایسے ہیں جو ہیں ہی ناپاک اور غلط کام ہے, مگر اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ناپاک ہے احل لغیر اللہ بہ, جس میں فسق بھی شامل ہے, جس میں گناہ بھی شامل ہے, سارے کے سارے جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. یہ ہو گئی چوتھی چیز. ٹھیک ہے, اسی کو دیکھیے آپ 14ویں پارے میں سورہ نحل میں, اور سورہ نحل میں 115 نمبر آیت ہے 14ویں پارے میں, اور اس میں بھی اللہ تعالی نے یہی فرمایا. 115 نمبر آیت میں انما حرم علیکم المیتۃ, اور یہی حرام کیا ہے تم پر اللہ تعالی نے المیتۃ, مردہ. ایک چیز وہی آ گئی ہر جگہ نا, والدم, اور خون. اب خون بھی ہر جگہ آ گیا تھا, اور یہاں اس کے علاوہ 3 مقامات کے علاوہ وہاں پر سورہ انعام میں وہاں مسفوح کی قید لگا دی تھی کہ بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت. وما احل لغیر اللہ بہ, اور جس پر نام پکارا گیا اللہ کے سوا کسی کا, اگر کسی کا نام اللہ کے سوا پکارا گیا ہے تو وہ چیز بھی حرام ہوئی. یہ چاروں مقامات دیکھ لیا آپ نے, ہر جگہ ایک ہی طرح کی آیت کریمہ ہے. اب آ جائیے آپ سورہ مائدہ پہ, اور یہ ہے بحث کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بار بار جو کہا ہے تو اس میں کتنی حرمت ہے. ظاہر ہے کہ سور کا گوشت اب تک الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی اکثریت کیا 99% لوگ اس کے قریب نہیں جاتے. جتنا بھی گناہگار ہو جائے اس گوشت کو کھانا اب بھی دین کے خلاف سمجھتا ہے اور نہیں کھاتا. چوتھی چیز رہ گئی,
اور وہ چوتھی چیز یہ فرمائی ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہی، کہ وہ جو چیز حلال کی گئی، جائز قرار دی گئی، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر کے لیے، بہی اس کے ساتھ. اس کا لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو وما، ماں کا تو مطلب ہو گیا وہ چیز، اہلا کا مطلب نام پکارا گیا، نام لیا گیا. جس چیز پر نام پکارا گیا لغیر اللہ، اللہ کے سوا کا، اللہ کے علاوہ غیر کا نام جس پہ پکارا گیا وہ کیا ہوئی؟ حرام ہو. جب وہ حرام ہوئی تو آگے چل کر یہ کیوں فرمایا ہے کہ اسی میں آپ دیکھیے نا ایک لائن کے بعد وما ذبح علی النصب، اور جو چیز کے ذبح کی گئی، وما ذبح علی النصب، جو چیز ذبح کی گئی کسی جگہ پر لے جا کر، اگر ذبح وہاں مراد ہے تو یہ اس کو خاص کیوں کیا ہے؟ اور اگر وہاں مراد ذبح نہیں ہے ماں میں تو پھر یہ کیا ہے بعد میں؟ پھر وہاں ماں سے کیا مراد ہے؟ ذبح اگر مراد نہیں تو پھر کیا مراد ہے؟ اس لیے پہلی بات تو اہل لغت نے یہ لکھی ہے کہ سب سے پہلے تو آئیے لغت والوں کی بات پہ، وہ کیا کہتے ہیں انہیں فارغ کرتے ہیں، پھر آگے چلیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں لغیر اللہ میں ایک چیز رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے جو ہم اپنی سوچ سے، سمجھ سے، جیسے کہ کئی بار قرآن پاک کو کہا نا کہ یہاں پر یہ لفظ ہے، یعنی عربوں کے کلام کے مطابق یہ ایسی چیز ہے، ایسی بات ہے جو ان کے یہاں فصاحت اور بلاغت سمجھی جاتی تھی، مگر ہم چونکہ اجمی ہیں اس زبان کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ہم اس میں یہ داخل کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات ہے اصل میں مراد. تو وہ کہتے ہیں وما اہل لتعظیم لغیر اللہ، وہ چیز جس کو کیا کیا گیا ہے؟ نام بلند کیا گیا ہے، جس پر نام دیا گیا ہے، جس پر لتعظیم لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر کی عظمت کا، اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عزت بڑھانے کے لیے جس کا نام بلند کیا گیا، تو یہ چیز اللہ تعالی نے حرام قرار دے دی. بہی کا مطلب علیہ کہ اس کے اوپر، وما اہلا، اور وہ چیز بھی جس پر اہلا نام پکارا گیا، بلند کیا گیا، لتعظیم، تعظیم کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے، اس کے ادب کے لیے، لغیر اللہ جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، بہی جب اس کے اوپر نام لیا گیا تو وہ چیز بھی حرام ہو گئی. یہاں ماں سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کی 3 آراء ہیں، اور تینوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے، اور 3 میں سے 2 آراء تو قابل ذکر ہیں، تیسری رائے بھی بالآخر وہیں پر جا کر پہنچ جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر ذبح کی گئی، اور ذبائح مراد ہیں، اور چونکہ عرب عام طور پر نام کسی کا تعظیم میں بلند کرتے تھے ان چیزوں کے لیے، اس لیے اللہ نے یہ بھی فرما دیا. اور کہتے ہیں اب تم کہتے ہو کہ آگے کیوں آیا ہے وما ذبح علی النصب؟ تو چونکہ عرب ان پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے مشرکین، جن پتھروں پر جا کر قربانی کی جاتی تھی، اس لیے خدا نے بتا دیا کہ وہاں جو جا کر کرتے ہو وہ بھی حرام اور یہ بھی حرام. یہ تو پہلا گروہ ہے جس کی رائے ہے کہ یہاں ماں سے مراد ذبائح ہیں، ذبح کرنے والی چیزیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اہلا کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ نکلا ہے احلال سے، اور احلال جو ہے یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا احلال کا مطلب یہ ہے کہ آواز بلند کرنا. اور اہل لغت یہ لکھتے ہیں رفع الصوت، احلال کا معنی رفع الصوت، آواز کا بلند کرنا. اہلا شہرت دینا،
آواز کا بلند کرنا، اور اس سے احلال بنا، اور اسی لیے احل الرجل، آدمی نے کیا کیا؟ آواز بلند کی، اور کہتے ہیں وستحل، اور اس آدمی کی آواز کیا ہوئی؟ بلند ہوئی، جبکہ وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں عرب کہ احل المعتمر، عمرہ کرنے والے نے کیا کیا؟ عمرہ کرنے والے نے احلال کیا، احل، اس نے اپنی آواز کو بلند کیا، کس چیز کے ساتھ؟ بالتلبیہۃ، تلبیہ پڑھتے ہوئے اس نے اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ یہ آپ کو لسان العرب میں مل جائے گا، لسان العرب والا جہاں احلہ کی بحث کرتا ہے اور احلال کی بحث کرتا ہے۔ جی اسی کے بعد 20 کا کھلا ہے تو یہ اہل عرب جہاں پر یہ لسان العرب والا، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی یہ اہل لغت ہیں، اس کو جب بات کرتے ہیں احلہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ احل المعتمر، جو عمرہ کرنے والا ہے اس نے اپنی آواز بلند کی، اور اس وقت بولتے ہیں کہ اذا رفع صوتہ بالتلبیہۃ، جب تلبیہ پڑھتے ہوئے عمرے والا اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، یعنی وہ جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ اس کی آواز کی بلندی ہوئی نا، بولا نا وہ، اس کو کہتے ہیں عرب احلہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لتعظیم غیر اللہ، اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم کے لیے آواز بلند کرے، شہرت دے۔ آپ اس کا آسان ترجمہ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی چیز جس کو نامزد کر دیا جائے، اس کو شہرت دے دی جائے، اس پہ آواز بلند کر دی جائے، اس کا ڈھنڈورا پٹوا دیا جائے، اس کی منادی کروا دی جائے، لوگوں کو بتا دیا جائے، اور ہر کوئی اس بات کو جان لے کہ یہ چیز اللہ کے علاوہ غیر کے ادب، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کو نامزد کیا گیا ہے اس چیز کو، تو کہتے ہیں کہ ما احلہ میں یہ مراد ہے کہ ما سے مراد وہ چیزیں ہیں یا وہ جانور ہیں جن پر اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی شہرت دے دی گئی۔ اس ما سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اس ما سے مراد چوپائے ہیں، جنہیں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر شہرت دے دی جائے، نامزد کر دیے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نامزد کر دیا، کسی ولی کے نام پر، فرشتوں کے نام پر، جنات کے نام پر، اور ان کو یہ سمجھ لیا کہ جس کے نام پر ہم اس جانور کو شہرت دے رہے ہیں وہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ یہ دو عقیدے جس کے ساتھ جوڑ لیے گئے کہ ہمارے نفع اور نقصان کو بھی مالک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، تو اس بزرگ کی خوشی کے لیے، اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے، اس جن کی خوشی کے لیے، اس فرشتے کی خوشی کے لیے یہ متعین کر دیا، تو یہ نظر جو ہے یہ حرام ہے، اب یہ جانور حرام ہو جائے گا، اور اگر اسے اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرے گا تب بھی وہ حرام رہے گا۔ یہ ہے بات۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسے اللہ کا نام لے کر بھی اگر ذبح کرے گا تو بھی حرام رہے گا، اور اس کا حکم وہی ہے جو پہلی تین چیزوں کا حکم ہے، میتہ کا، لحم الخنزیر کا
اور اس کے ساتھ ساتھ دم کا جس طرح وہ حرام ہے، چوتھی چیز یہ بھی حرام رہے گی، کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اللہ کے علاوہ غیر کو اپنا معبود، نفع اور نقصان کا مالک اور عالم الغیب سمجھ کے اس کی نظر پیش کی، تو نظر تو ظاہر ہے کہ عبادت ہے۔ تو جب وہ اس نظریے سے جانور کو پیش کرے گا، اب اسے ذبح کرتا ہے تو اس کی نیت حرام ہے، اور اس حرمت کا اثر اس جانور پر بھی ہے، کیونکہ اس نے اس کسی غیر کے لیے نامزد کیا ہے، تو یہ جانور حرام ہو گیا، اور یہ بالکل ایسا حرام ہو گیا کہ اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا جائے تو بھی یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی چیزیں حدیث میں فرمائیں۔ مسند احمد میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کی خوشی حاصل کرنے اور اس کی خدا کے ادب کی بجائے کسی اور کے ادب اور تعظیم اور اس کی خوشی کے لیے جانور کو ذبح کرے۔ یہ جانوروں کا ذبیحہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جان ہے پوری، کچھ بھی ہے جانور لیکن زندگی تو ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس مسئلے میں سورہ مائدہ میں جتنا بیان فرمایا قرآن میں اور کہیں نہیں آیا، اور اسی لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اور نشاپوری نے بھی رغائب الفرقان میں رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سب نے یہی کہا ہے کہ جانور مراد ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لے کر اس کی شہرت دے دی گئی اور چاہے وہ اللہ ہی کے نام پر پھر ذبح کیا جائے، وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے اور یہ چیز صحیح نہیں، اور جو کچھ حضرت نے لکھا ہے اس کی عبارت بھی سنا دیتے ہیں، مگر اس کا حاصل پہلے سن لیجئے، اور وہ یہ کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعظیم کے لیے لگایا جائے، اور وہ غیر چاہے وہ بت ہو اور چاہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہو اور چاہے وہ خدا کا کوئی ولی ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی بھی ہو، وہ جانور حرام ہو جائے گا، اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے سے بھی وہ جانور حلال اور پاک نہیں ہوتا، اور غیر اللہ کی تعظیم کی نیت سے ذبح کرنے والا یہ شخص مرتد ہو جائے گا، ایمان اس کا ختم ہو جائے گا، اور اس پر نکاح اور ایمان کی قبولیت دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اور اسی لیے ان حضرات نے بہت کچھ لکھا ہے اس پہ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت آپ دیکھیے، حضرت نے جو کچھ اپنے فتاوا میں لکھا ہے اور ان کی دیگر کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در حدیث صحیح وارد شدہ ہے، صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالی کی لعنت ہوئی اس شخص پر جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ادب احترام کے لیے جانور کو ذبح کیا، یعنی ہر کے بذبح جانور تقرب بغیر خدا نمائد ملعون است، ہر وہ شخص جو جانور کو ذبح کرنے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے قریب ہونا چاہے وہ ملعون ہے، خواہ در وقت ذبح نام خدا بگیرد یا نہ، چاہے وہ اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے یا نہ لے، دونوں صورتوں میں وہ مرتد ہوگے۔ زیرا کہ چون شہرت داد، کیونکہ اس نے جب مشہور کر دیا کہ ان جانور برائے فلان است، کہ یہ جانور فلاں بزرگ کے لیے ہے یا فلاں فرشتے کے لیے ہے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، ذکر نام خدا بوقت ذبح فائدہ نہ کر، تو ذبح کے وقت اللہ تعالی کا نام لینا فائدہ نہ کر، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، چہ آن جانور منسوب بآن غیر گشت، اور جب وہ جانور بطور نظر و نیاز کے منت کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس نے منسوب کر دیا، وہ خوب سے دراں پیدا شد، اس میں اتنی گندگی ہو گئی کہ زیادہ از خبث مردار است، مردار جانور اتنا حرام نہیں جتنا یہ جانور،
و ہرگاہ ان خبث دروے سرایت کرد دیگر بذکر نام خداوند حلال نمی شود، اور اس میں یہ اس طرح گھس جائے گی یہ نجاست اس کے عقیدے کی گندگی کہ اب وہ اللہ کا نام لے کے اس جانور کو ذبح کرنے سے بھی حلال جانور نہیں بنے گا، مانند سگ و خوک، اور یہ ایسا حرام ہوا کہ کتا اور خوک خنزیر کہ اگر بنام خداوند مذبوح شوند حلال نمی گردن، اگر کتے اور خنزیر کو اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کیا جائے تو جیسے ان کا گوشت جائز نہیں ہے، اسی طرح یہ جانور حرام ہو گیا، مردار ہو گیا، اس کا گوشت بھی جائز نہیں۔ یہ ہے حضرت کی عبارت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے فتاوی عزیزی کی پہلی جلد میں دی ہے۔ اور اسی طرح اور مفسرین کو دیکھ لیں، امام رازی کو وہ بھی ایسی چیز لکھتے ہیں، تیسرے ان کو دیکھ لیں نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی یہی کچھ لکھا ہے۔ چوتھی تفسیر آئی ہے تفسیر الرحمان، اور یہ تفسیر الرحمان جو ہے یہ مخدوم علی بن احمد مہائمی تھے۔ یہ علی بن احمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، مشہور یہ ہے کہ انہیں قرآن پاک کی یہ تفسیر جو تھی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی تھی۔ خضر نے نہ بھی پڑھائی ہو تو بھی وہ اپنی جگہ پر خود اتنے صاحب علم تھے کہ ان کی باقی چیزوں میں بڑی شہرت ہے۔ یہ علی مخدوم جو تھے علی بن احمد مہائمی، یہ کہاں گئے تھے؟ خوب، یہ بھی ٹھیک۔ اچھا، یہ تھے گجرات کے، ہندوستان کے، گجرات ہندوستان کے بہت بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں، ان میں سے تھے 835 ہجری میں انتقال ہوا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے بھی پہلے کے ہیں، بابر بادشاہ کے دور کے قریب قریب لودھیوں کی حکومت جو تھی اس میں یہ آتے ہیں بزرگ۔ انہوں نے بھی اس آیت کے تحت یہی لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چوپایا اللہ کے علاوہ غیر کے تقرب کے لیے، غیر کی تعظیم کے لیے نامزد کر دیا جائے وہ حرام ہے۔ وَإِن ذُكِرَ مَعَهُ اسم اللہ، اور اگرچہ اللہ کا نام اس کے ساتھ لیا جائے، خدا کا نام لے کر ذبح کریں تو بھی وہ حرام ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں وہ نجاست عقیدے کی شامل ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی عبارتیں فقہا نے لکھی ہیں، اور وہ کسی طرح بھی اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان اس غلط عقیدے کے ساتھ کسی جانور کو ذبح کرے اور پھر وہ یہ سوچے کہ وہ ایمان والا رہے گا، بلکہ اس جانور کے ذبح کے ساتھ ساتھ وہ مرتد ہو جائے گا والعیاذ باللہ، اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہیں مالک اصل میں جو نفع اور نقصان کر سکتا ہے۔ یہ صاحب قبر جو ہے میرے حالات کو بالکل جانتا ہے، اور یہ چاہیں تو میرا بیڑا غرق کر دیں اور چاہیں تو مجھے بادشاہ بنا دیں۔ یہ جو چیزیں ہیں عقیدے کی، اس کے تحت جانور کا ذبح کرنا یہ ارتداد ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں بھی یہ لکھا ہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا ہے کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اس کا کیا فتویٰ ہے؟ تو حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ جو جانور غیر کے نام کا ہو اس کو اسی نیت سے ذبح کرنا بسم اللہ کہہ کر بھی حرام ہے، اور جانور حرام ہی رہتا ہے۔ ایسے جانور کو ذبح نہ کرے، اور کسی کا بکرا کہنا بوجہ مالک ہونے کے درست ہے۔ ایک ہے ملکیت کہ یہ بکرا کس کا ہے، یہ گائے کس کی ہے، یہ ملکیت کے اعتبار سے کہنا کہ فلاں کی گائے ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے عقیدے کے تحت کہنا کہ یہ گائے تو فلاں بزرگ کے لیے ہے،
کیونکہ وہ نفع اور نقصان کے بھی مالک ہیں اور میرے حالات کو جانتے بھی ہیں. یہ عقیدہ ہے جو گڑبڑ پیدا کرے گا. حضرت آگے لکھتے ہیں مگر کسی کی تعظیم اور قربت کا کہنا حرام ہے، اور اگر نیت ہو کہ اس کا ثواب لوجہ اللہ کسی کو پہنچے اس میں کچھ حرج نہیں. اللہ کے نام پہ ذبح کیا اور وہ کہتا ہے اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، اولیاء کرام کو پہنچے، فلاں بزرگ کو پہنچے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ الگ چیز ہے. تین چیزیں الگ الگ ہو گئیں. ایک کسی جانور کا مالک ہونا، کسی آدمی کا نسبت کرنا، یہ ٹھیک ہے. یہ نسبت تو مسجدوں میں بھی کرتے ہیں کہ راجہ صاحب کی مسجد کرتے ہی ہیں نا، خان صاحب والی مسجد میں مشہور ہو جاتی ہیں نسبتیں. بابر بادشاہ مسجد جو بابری ہے، یہ نسبتیں اسی طرح مشہور ہو جاتی ہیں. ایک یہ نسبت ہے. ایک چیزوں کی نسبت کرنا جس میں عقیدے کا عمل دخل ہے کہ نفع نقصان اور ہمارے حالات کا جاننا اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے، یہ جانور، یہ ہے غلط عقیدہ اور یہ ہے کفر اور شرک کی باتیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں اس کو ذبح کرتا ہوں اللہ کے لیے اور اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے. یہ جو ثواب کی نیت ہے یہ درست ہے. اسی لیے حضرت آگے لکھتے ہیں کہ تعظیم غیر پر ذبح سے حرام ہوتا ہے، نہ مالک ہونے سے کسی بشر کے. کسی آدمی عورت مرد کے مالک ہو جانے سے کوئی جانور حرام نہیں ہو جایا کرتا. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. وہ حرام اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم اس سے کی جاتی ہے اور دونوں میں فرق ہے. مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے جو فرنگی محلی، وہ کہتے ہیں کہ ما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد وہ جانور ہے جو بقصد تقرب الی غیر اللہ ذبح کیا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے قرب اور اس کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے، اور مقصود اراقۃ الدم سے تعظیم غیر خدا ہو. اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعظیم مقصود ہو کہ خون اس کے لیے بہاتے ہیں، یہ ہے حرام. کیونکہ زندگی تلف کرنا جانوروں کی یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. اور خون بہانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے گوشت کا حاصل کرنا مہمان کے لیے. مہمان آ رہے ہیں، حج سے لوگ واپس آ رہے ہیں، گوشت چاہیے، 2-4 بکرے دمبے کوئی چیز ذبح کر لی، یہ ٹھیک ہو گیا. اور اگر کبھی کبھی لوگ کرتے ہیں تعظیم کے لیے کہ فلاں آدمی آ رہا ہے اس کے لیے 10 دمبے ذبح کر دیے جائیں، 20 ذبح کر دیے جائیں، یہ اس کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ حضرت آپ کی تعظیم کے لیے، نواب صاحب کی تعظیم کے لیے، بادشاہ کی تعظیم کے لیے، کسی اور کی تعظیم کے لیے اتنا خون بہایا گیا ہے، یہ فعل حرام. اس لیے کہ اس جانور کی جان کیوں لے رہے ہو؟ اور پھر اس پہ غیر کی خوشی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا اور خون بہانا اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا عقیدہ کہ نفع اور نقصان اس کے قبضے میں ہے، یہ تو اور بھی حرام ہے، یہاں تک کہ ارتداد ہو جائے گا. اسی لیے بہت بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ نظر و نیاز کا جانور اگر اس لیے ذبح کیا جائے کہ یہ مشائخ، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جنات، فرشتے ہم سے خوش ہوں اور ہمارا کام کر دیں، اور انہیں اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ نفع اور نقصان بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے حالات کو جانتے بھی ہیں، اور یہ جو جانور ذبح کریں گے اس سے ان کی تقرب، ان کے ہم قریب پہنچ جائیں گے اور وہ ہمارا نفع نقصان کچھ کر دیں گے، نقصان سے بچا لیں گے، نفع ہو جائے گا. جیسے کہ اکثر جاہل ہمارے زمانے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو جائے گا اور ذبیحہ اس کا بالکل حرام ہو جائے گا، اگرچہ یہ اللہ کا نام لے. یاد رکھو ذبح کرتے ہوئے اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، لیکن عقیدہ جو پیچھے ہے نا خراب، اس کی وجہ سے یہ مرتد ہو جائے گا. اور اگر اللہ کے واسطے جانور ذبح کرے اور اللہ تعالی ہی کے لیے دے کر اس کا ثواب کہے کہ کسی بزرگ کی روح کو پہنچے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، تو یہ جائز ہے. اس لیے یہ جو چیز ہے نا یہاں پر فرمائی گئی ہے، اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وما اہل
اور جس چیز پر نام بلند کیا گیا لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی ہی اس کے ساتھ نام بلند کیا گیا، یہ نام کا بلند کرنا، نامزد کر دینا، یہ اسے حرام قرار دے دے گا۔ ایک چیز ہو گئی۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو دستور تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں جو چیزیں تھیں، تفسیر کے دلائل ہم نے آپ کو دیے نا، اور فقہا کے، ان کا بھی سن لیجئے کہ وہ حضرات کس طرح اسے ناجائز کہتے تھے۔ جیسے کہ ابھی آپ سے ذکر کیا ہے نا کہ کسی جانور کو اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بھی اس معاملے میں ایسا ہی فتویٰ دیا، اور انہوں نے بتایا کہ کون کون سی چیزیں کس طرح سے ناجائز۔ اچھا، چوتھی چیز جسے اس آیت میں حرام قرار دیا گیا، وہ کہتے ہیں مفسرین اس موضوع پر لکھتے ہوئے کہ یہ جانور جو اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم کے لیے، اور اس کی عام طور پر 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی جانور کو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، اور بوقت ذبح کسی جانور کو اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، کسی اور کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی لے دیا جائے تو یہ تو بالکل ہی حرام ہو گیا۔ عرب ایسے بھی کرتے تھے، بسم اللہ والعزا، وہ کہتے تھے لات اور عزا کے نام پر یہ قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں 2 چیزیں بتلائیں۔ اللہ نے فرمایا وہ جب لکھتے تھے نا بسم اللہ والعزا، لات اور عزا دیوی، ان کے نام سے شروع کرتے ہوئے اللہ نے کہا بسم اللہ لکھا کرو، کہ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے۔ اور جب ذبح کرتے تھے تو اس پہ بھی بتوں کا نام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں سکھایا مسلمانوں کو کہ یہ کہا کرو کہ بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں الفاظ آئے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی تکبیر ہے، اس کے ذریعے ہی ذبح کرتے ہیں۔ اور بسم اللہ واللہ اکبر واو کے ساتھ، یہ بھی تکبیر ہے، یہ بھی ذبح کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ حنفیہ نے اس دوسرے جملے کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واو کے اضافے کے ساتھ، اس لیے حنفیہ اس کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ تو جو پہلی صورت کہ اس پر خدا کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا، وہ تو بالاتفاق حرام ہو گئی، اور یہ جانور جو تھا وہ مردار بھی ہوا، اور اس جانور کے کسی حصے سے جائز نہیں ہے کہ انسان فائدہ اٹھائیں، نہ اس کی کھال سے، نہ اس کی ہڈیوں سے، نہ اس کے گوشت سے، اور نہ ہی اس کی چربی سے، کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ سور، خنزیر کی طرح، سب کا اس پہ اتفاق۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو ذبح کیا گیا اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی خوشی کے لیے، خون اس کا اسی لیے بہایا جا رہا ہے، لیکن بوقت ذبح اس پہ نام اللہ کا لیا جائے، جیسے بہت سے ناواقف مسلمان لے لیتے ہیں، جو حال جو ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے، بکرے مرغے اسی طرح ذبح کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں اللہ کا بظاہر، تو فقہا اسے بھی حرام قرار دیتے ہیں اور اسے بھی میتہ مردار قرار دیتے ہیں، مگر دلیل میں اختلاف ہے فقہا کے۔ بعض حضرات اور مفسرین نے اس کو اسی آیت میں شامل کیا ہے کہ ما اہلا، جس پر بلند کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام۔ تو بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے بھی اپنے حواشی میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ وَإِن ذُبِحَ، اگر یہ جانور ذبح کیا گیا بسم اللہ تعالی،
اللہ کا نام لے کے حیث اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ او قصد بذبحہ التقرب الی غیر اللہ صار مرتدا. وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے، فقہا کا اس بات پہ کہ کسی جانور کو اللہ کے تقرب کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ذبح کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ جو ہے ذبیحتہ ذبیحۃ مرتد، مرتد کا ذبیحہ کہلائے گا، ایمان سے نکل جائے گا. در مختار یہ شامی جس کی شرح ہے، رد المحتار اس کی شرح ہے نا، اور شامی رحمت اللہ چونکہ شام کے رہنے والے تھے اس لیے ان کی طرف اس کی نسبت ہے. اس میں بھی لکھا ہے در مختار میں بھی کہ کسی امیر ذبح القدوم، قدوم الامیر ونحوی، کسی امیر بادشاہ اس کے آنے پر اور کسی بڑے آدمی کے آنے پر جانور ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہوگا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس میں داخل ہے ما اہل لغیر اللہ بہ، جس چیز پر نام پکارا گیا اللہ کا. اور پھر کہتے ہیں ولو ذکر اسم اللہ، اور اگرچہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو لیکن پھر بھی وہ جانور حرام ہے. ایک صورت تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ ذبح کے عمل سے کسی بڑے آدمی کی تعظیم مقصود ہو تو یہ حرام ہے، لیکن اگر مقصد صرف مہمانداری ہے، گوشت کا حاصل کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اور اس کو بڑی تفصیل سے شامی نے لکھا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہو گئی کہ یہاں پر اللہ تعالی نے اگر نام اسی لیے لیا ہے تو آگے وما ذبح علی النصب کیا ہے کہ جو جانور آستانوں پر ذبح کیے جائیں. تو قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عربوں کی عادت تھی کہ جس کے لیے ذبح کرنا مقصود ہوتا تھا ذبح کرنے کے وقت اس کا نام بلند آواز سے پکارتے، اور یہ رواج اتنا عام ہو گیا کہ جو اصل علت ہے تحریم، حرام ہونا، اللہ نے اسے احلال سے تعبیر کر دیا، یہ نام بلند کرنا. اور حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے فتوے بھی یہی تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فرزدق کے ایک شاعر تھے بہت بڑے، اور وہ شاعری ان کے خاندان میں گویا چلی آتی تھی، بڑی طویل عمر انہوں نے پائی. ان کے باپ غالب نے ایک اونٹ ذبح کیا جس پر کسی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینے کا کوئی ذکر نہیں تھا، مگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی اس آیت کے تحت فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، انہوں نے اس کو اس میں داخل دے کے حرام قرار دیا، کیونکہ اس نے وہ جو ذبح کیا تھا اگرچہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا اس نے، لیکن اس کی نیت میں گڑبڑ تھی، کسی اور کی تعظیم کے لیے ذبح کیا تھا. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شیخ جو ہیں یحییٰ بن یحییٰ، ان کی سند سے ایک بڑی طویل حدیث آئی ہے، اور اس کے آخر پر آتا ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ام المومنین ہمارے کچھ رشتہ دار اجمی ہیں اور ان کے ہاں کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے اور یہ کوئی ہدیہ ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں، تو اس کو ہم کھائیں یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اما ما ذبح لذالک الیوم، جو ذبیحہ اس دن کی تعظیم کے لیے کیا گیا اس کو مت کھانا، اور جو اس کے علاوہ ہیں باقی چیزیں، درختوں کے پھل ہیں، یہ چیزیں یہ تم کھا سکتے ہو. اور اسی طرح جن جانوروں پر نشان لگا دیا جاتا ہے جس کا حکم پہلے گزرا، اسے کان کاٹ دیے جاتے ہیں جانوروں کے، وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ان کا حکم الگ ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ وہ جانور اپنے مالک کی ملکیت سے بھی نکلے ہی نہیں، اس نے کان اس کے کاٹ کے چھوڑ دیا کہ یہ فلاں بت پہ ہے، یہ فلاں دیوی کے نام پہ ہے، فلاں جانور ایسے ہی بس اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. تو اب مشرکین ان جانوروں کو ذبح کرنا حرام سمجھتے ہیں نا، اللہ کا حکم ہے انہیں ذبح کرو، تاکہ ان کا عقیدہ یہ باطل ہو.
لیکن فقہا نے یہاں بحث کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ جانور جو ہے اس نے اپنی طرف سے نکال کے اس قبر والے کو دے دیا، بزرگ کو، یا کسی جن کو دے دیا، فرشتے کو دے دیا، اور وہ جو ہیں وہ تو مالک ہو نہیں سکتے، ان کی ملکیت تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص اس جانور کو فروخت کر دے، اس نے تو اپنی ملکیت سے نکال دیا، کسی نے اس سے جا کے کہا کہ یہ جانور تم بیچ دو، مجھ سے پیسے لے لو، تو یہ جائز ہو گیا، کیونکہ اس نے پیسے دے کے جانور خریدا ہے۔ عقیدہ اس کا یہ تھا کہ اس جانور کو کچھ نہ کہنا، نہیں تو یہ بزرگ مار دیں گے، اس کا ذبح کرنا یہ بھی ثواب ہے، عبادت ہے، تاکہ اس کے کفر اور شرک کے عقیدے پر زد پڑے۔ اور اگر اس نے وہاں جو مجاور، جو براہمن، جو بھی کوئی بیٹھا تھا اس کو دے دیا، اس سے کہا کہ یہ جانور آپ رکھیے اور یہ اس بزرگ یا اس بت کے لیے ہے، یہ اس چیز کے لیے ہے، اور اس نے بجائے اس کے کہ اس جانور کو آزاد کر دیتا، چوری چھپے گائے تھی، کسی مسلمان کو بلایا اور کہا لے جاؤ اور پیسے دے دو مجھے اور بیچتا ہوں تمہارے ہاتھ، تو چونکہ اس نے اپنی ملکیت اس براہمن کو دے دی، اس قبر پہ اگر کچھ مجاور رہتے تھے تو انہیں دے دی، اس نے آگے بیچ دیا، تو یہ جانور جائز ہو گیا۔ اس لیے یہ جو مندروں کے پجاری مسلمانوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، اسی طرح جو جانور چڑھائے جاتے ہیں دو طرح کے، قبر پہ لے گئے ایک بزرگ کے ذبح کرنے کے لیے، وہ ہے حرام، وہ آگے ہے پہلے بحث۔ ایک یہ ہے کہ اس کے نام کی عزت احترام پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اسے ذبح کرنا یہ ہے عبادت۔ یہ دو چیزوں میں فرق ہے، آپ سمجھے؟ دو چیزوں میں فرق ہو گیا نا۔ ایک کو ذبح کرنے میں وہ سمجھتے ہیں بڑی عبادت ہے، جو شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اس کو حرام کہنا ہے، اس کو نہیں کھانا، وہ مردار ہے بالکل، یہ ہے صحیح چیز۔ اور ایک ہے جس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بزرگ اس جانور کے مالک بن گئے، میرے حالات، نفع نقصان سب چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں، اب اس جانور کو وہ چونکہ اس نے بزرگوں کی تعظیم کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کو خرید کر ذبح کر دینا یہ عبادت۔ دو چیزوں میں فرق ہو گیا، جہاں وہ زندگی چاہتے تھے وہاں آپ نے ذبح کر لیا، اور جو وہ ذبح کہہ رہے تھے آپ نے اسے مردار سمجھ کے چھوڑ دیا، یہ دو چیزوں میں فرق ہو گیا، یہ ہے چیز، سمجھے؟ اسی لیے بحر الرائق وغیرہ جو حنفی فقہا کی کتابیں ہیں، انہوں نے تفصیل سے ان چیزوں کو لکھا بھی ہے، اور وہ اسی لیے ان چیزوں میں اتنا زور دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مسلمان انسان شرک میں پھنس جائے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی کہ مفسرین نے کہا کہ وما احل لغیر اللہ بہ، وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جس کی تعظیم کے لیے چھوڑ دی گئی وہ ہیں۔ اس ماں کی تفسیر میں دوسری بات وہ ہے جو حضرت نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ ماں عام ہے۔ اب دیکھو پہلے مفسرین کی رائے یہ تھی کہ انہوں نے کہا یہاں پر جانوروں کا ذبح مراد ہے، اور آگے جو نصب آ رہا ہے کہ وہاں ذبح علی النصب، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی، اس لیے اللہ نے وہاں ایک خاص صورت ذکر کر دی۔ جو مفسرین کہتے ہیں دوسری چیز کہ وہ کہتے ہیں یہ عام ہے، جن میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد خواہ وہ جانور ہو، غلہ ہو، مٹھائی ہو، کپڑے ہوں، یہ سب چیزیں چڑھاتے ہیں نا بتوں کے نام پہ، آپ لوگوں کو تو زیادہ اندازہ ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد وہ چیزیں ہیں، اور ما ذبح علی النصب جو آگے آ رہا ہے وہاں جانور مراد ہیں، اور یہ ماں عام ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں ماں عام ہے تو اس میں وہ بہت چیزیں شامل کر لیتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں جو بھی کسی قبر پہ، کسی بت پہ یا فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے پیش کی جائیں، اور نظریہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ
یہ نفع اور نقصان پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ یہاں پر اگر ماں کو عام لے لیا جائے اور یہ اتنا زیادہ ہے اس کی عمومیت میں بھی، اب یہ دوسری بحث ہے کہ وہ چیزوں کا کیا حکم ہوگا جو چیزیں ایسے کی گئی ہیں، اور جن چیزوں کے متعلق غلہ، کپڑے وغیرہ ایسی چیزیں تو فقہا نے اسے بھی حرام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی چیزیں جائز نہیں، کیونکہ نظر ہو گئی نا۔ اس لیے آپ دیکھیں نظر کی، اللہ کے علاوہ غیر کی نظر ماننا، نیاز دینا، اس کو فقہا نے لکھا ہے در مختار میں، جہاں اعتکاف کا باب آتا ہے شامی میں، اس سے تھوڑا سا پہلے وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو ان النظر الذی یقع للاموات، کہ عوام جو نظر بزرگوں کے لیے، مردوں کے لیے مان لیتے ہیں، اور جو تیل، چراغ، دیگر اشیاء جو بزرگوں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی قبروں پر لائی جاتی ہیں، فَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں اور یہ فعل باطل ہے، غلط حرکت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وَلَا سِيَّمَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ، ہمارے زمانے میں خاص طور سے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں کہ مشائخ کی قبروں پر وہ کیا کیا چیزیں لے کے جاتے ہیں، تیل لے کے جاتے ہیں، چراغ لے کے جاتے ہیں، اور نظر جو مردوں کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ نظر پیش کرنے والا اس عقیدے سے نظر لے کے جائے گا کہ یہ جو بزرگ ہیں نفع اور نقصان پہ ان کی قدرت ہے، اور یہ جو بزرگ ہیں میرے حالات کو جانتے ہیں، تو یہ نظر دینی حرام تو ہوگی ہوگی، خود بھی مرتد ہو جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَلَوْ نَظَرَ زَيْتًا، شامی میں ہے کہ مزار پر یا مینارے میں چراغ روشن کرنے کے لیے تیل اور تمام وہ چیزیں دیگر جو کہ اولیاء اللہ کے تقرب کے لیے حاصل کرنے کے لیے اور مشرق کی جانب مینارے میں روشن کرتے ہیں، یہ ان کے علاقوں میں ہو گئی کوئی رسم کہ مشرق کی سمت میں چراغ جلاتے ہوں گے قبروں پہ لے جا کے، وہ کہتے ہیں یہ باطل ہے۔ اور اس سے بھی برا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں قرآن مجید کی تلاوت گانے بجانے کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کا ثواب الی حضرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے نیت رکھتے ہیں، یہ اس سے بھی بدتر فعل۔ یہ ماں اگر عام لے لیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ غیر کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس میں جانور بھی شامل اور اس میں چراغ بھی شامل، تیل بھی شامل، اور ہر وہ چیز، کپڑے، غلہ، فصلیں، سب چیزیں آ گئیں۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ صاحب قبر، یہ فرشتہ، یہ ولی، یہ بزرگ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی جن، یہ میری اس نظر کو جانتے ہیں اور یہ میری مدد کریں گے، تو البحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر نظر ماننے دینے پیش کرنے والے نے یہ خیال کیا کہ ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ تعالی، کہ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو میت ہے اللہ تعالی کے علاوہ تصرف کر سکتا ہے، نفع اور نقصان دے سکتا ہے مجھے، وذالک کفر، یہ کفر ہے۔ وَأَنَّ الْأَوْلِيَاءَ، اور اولیاء کرام جو ہیں اگر اس کا خیال یہ ہے کہ من النفع والضرر، یہ نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، کر لیتے ہیں، وذالک کفر، یہ کفر ہے۔ اب سمجھے، یہ البحر الرائق میں ابن نجیم نے فتویٰ دیا ہے، اور اس ماں کو وہ عام مانتے ہیں کہ ما اہل، جو کچھ بھی دیا جائے اس نیت سے کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کے پاس نفع اور نقصان کے اختیارات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے حالات کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کفر ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا اس سے، اور ایمان باطل ہو جائے گا، حج ضائع ہو جائے گا، سارے ثواب جتنے اعمال کیے تھے سب برباد ہو گئے۔ اور شامی میں ایک عبارت اس کی بھی سن لیجئے،
وہ کہتے ہیں مخلوق کے لیے نظر ماننے کے حرام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، اور شریعت میں یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے، کہ اس نے جو چیز بھی لائی ہے، پیش کی ہے قبر کے لیے، اس کی نیت یہ ہے کہ یہ بزرگ نفع اور نقصان کی قدرت رکھتے ہیں یا میرے حالات کو جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ایسی حرام ہے کہ شیخ کے جو خادم ہوا کرتے ہیں ان کے لیے بھی ان چیزوں کا لینا جائز نہیں، اور جب تک وہ اپنی نیت کو نہیں بدلے گا تب تک یہ چیز حرام ہی رہے گی۔ تفسیر احمدی جو ہے نا، جس کا کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے استاد اور انہوں نے لکھی تھی، اس میں انہوں نے یہ جو لکھا ہے نا کہ اولیاء اللہ کی نظر اور نیاز جائز ہے، اس سے لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس عقیدے کے تحت جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے ایصال ثواب جائز ہے، نظر و نیاز اولیاء اللہ کی جائز ہے۔ اس کا کیا مطلب اگر یہ ہو کہ اللہ کی طرح انہیں بھی نفع اور نقصان دینے کی قدرت حاصل ہے تو یہ تو عقل بتاتی ہے کہ حرام ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جائز سمجھتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے نظر پیش کرنا اللہ کے حضور میں، تاکہ جو ثواب خدا ہمیں دے گا یہ ثواب اس بزرگ کو پہنچے، یہ جائز ہے، یہ ہے صحیح چیز۔ اس لیے سارے علماء تقریباً وہ یہ کہتے ہیں، صاحب الروض نے تفسیر ہے ایک فتح البیان، اس میں انہوں نے نقل کیا کہ صاحب الروض نے کہا کہ مسلمان اذا ذبح للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا اس نیت سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں یا انہیں میرے سارے حالات کا علم ہو جاتا ہے، کفر، وہ کہتے ہیں کفر ہے یہ۔ فَكَيْفَ بِالذَّبْحِ لِسَائِرِ الْأَمْوَاتِ، تو پھر ان کے علاوہ دیگر بزرگوں کے لیے جو لوگ ذبح کرتے ہیں وہ کیسے کفر نہیں ہوگا، اور کسی کی پھر کیا مجال۔ اور مسند احمد کا حوالہ دیا ہے انہوں نے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم کے لیے ذبح کیا اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ اور یہ ابو عبید اور یہ ابو اللیث رحمت اللہ علیہ وغیرہ وہ سب کہتے ہیں کہ قبروں کے پاس گائے بکرے وغیرہ کا ذبح کرنا جائز نہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کے پاس ذبح نہ کیا کرو۔ اور انہوں نے پھر حوالہ دیا ہے سنن ابی داؤد کا کہ ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس جانوروں کو ذبح کرنا اس سے منع کیا ہے، چاہے عقیدہ ٹھیک بھی ہو تو بھی منع کیا ہے کہ اس سے مشابہت ہوتی ہے۔ کیوں ایسی حرکت کرتے ہو جس سے کسی کو کچھ کہنے کا موقع ملے؟ ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کا ادب، تعظیم، احترام اس نظریے سے کرنا کہ یہ نفع اور نقصان کی قدرت رکھتے ہیں اور میرے حالات کو جانتے ہیں، یہ کفر ہے۔ سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اب اس عقیدے کے تحت جو کچھ بھی کرے گا، وہ کپڑے چڑھائے یا کوئی دمبا بکرا چڑھائے اس مزار پر یا جن کے لیے چھوڑ دے یا یہ چیزیں، یہ سب پھر کفر کی حرکتیں ہو جائیں گی۔ ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک واسطے سے گویا کے شاگرد ہیں، اور بہت بڑے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جو ان سے نقل کرتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 217 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے حالات تاج التراجم میں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے، اور امام ذہبی رحمت اللہ نے بھی ذکر کیا ہے ان کا۔ امام ذہبی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ماوراء النہر میں حنفیوں کے شیخ تھے، یعنی وہ دریا سے پار جو علاقے ہیں ان میں احناف کے بہت بڑے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بتاتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ ایک عرصے تک رہے ہیں، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے سب چیزیں سنی بھی ہیں، وکی بن جراح کے شاگرد ہیں، اسی طرح اور بڑے بڑے لوگوں کے۔ اور انہوں نے ایک فتویٰ دیا جس پہ احناف نے خود بحث کی ہے
ان کے فتوے کے لفظ یہ ہیں کہ لو ان رجلن، اگر کوئی آدمی ہے اور اس نے اللہ تعالی کی عبادت کی 50 سنہ 50 برس، اور پھر کسی مشرک انسان کو نیروز کے دن اس دن کی تعظیم کے لیے، اس دن کے احترام میں ایک انڈا اس نے مرغی کا دے دیا، تو کہتے تھے فقط کفر، اس نے کفر کیا، واحبط عملہ، اور اس کے عمل برباد ہو گئے، اس انسان نے سارے اپنے اعمال کو تج دے دی۔ یہ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا فتویٰ لکھا ہے، اور اس فتوے کی اصل کیا ہے، حنفی فقہا نے اس پہ بحث کی ہے، لیکن آسان ترین چیز جو اس فتوے میں سمجھ آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اصل میں حلت اور حرمت اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے اس دن کی تعظیم کی، کہ نیروز کا جو دن ہے اس میں بتوں کی خاص طور پر عنایت ہوتی ہے، تو اس نے اس دن کی تعظیم کرنے کے ساتھ بتوں کی تعظیم کی، یہ چیز سے کافر بنا دے گی۔ 10 برس اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور کرسمس میں 25 کو ہوتی ہے نا یہاں امریکہ میں آپ کے یہاں دسمبر کو، اس نے یہ سوچا کہ اگر آج میں کسی عیسائی کو گھر پہ دعوت دیتا ہوں یا اس کو کوئی تحفہ دیتا ہوں تاکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو آج کے دن پیدا ہوئے تھے وہ مجھے کچھ نفع پہنچائیں، اور علیہ باللہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو میرے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو اس عقیدے کے تحت وہ انہیں $1 کی کوئی چیز پیش کر دیتا ہے، تو یہ 10 برس کی عبادت ضائع ہو جائے گی، مرتد ہو جائے گا، کیونکہ بات لینے دینے کی نہیں ہے تحفے اور گفٹ کی، بات اس عقیدے کی ہے کہ جس عقیدے کے تحت اس نے کیا، وگرنہ 25 دسمبر کی کیا حیثیت؟ وہ تو تعظیم اس دن کی اس لیے کر رہا ہے کہ وہ علیہ باللہ اس کا عقیدہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ خدا کے ایسے ایسے تھے، اور میں جو بھی گناہ کروں گا وہ کفارہ اور یہ چیزیں، اور ان کی عبادت کی نیت اس نے کر لی، یہ کفر ہو جائے گا۔ سمجھے؟ اس لیے اس ماہ پر بحث کی ہے اتنی لمبی، تاکہ یہ خیال رہے کہ جو چیزیں مشرکین اپنے معبودوں کی خوشی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کی ملکیت سے نکلتی نہیں، اور ان کی ملکیت میں جب نہیں نکلتی تو کسی مسلمان کے لیے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، یا تو انہی سے خرید لے، اور یا جس مزار جس جگہ پر چھوڑ کے گئے ہیں ان سے خرید لے اور اس کو ذبح کر دے، یہ عبادت ہوئی۔ اور دوسری صورت یہ کہ وہ اس چیز کو لے جا کر ذبح کرنا چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم کے لیے، اب جب وہ ذبح کریں گے تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، اور اس چیز کو نہ کھانا عبادت ہے، وہ ایسی حرام ہو جائے گی جیسے اللہ نے یہاں پر میتہ کا فرمایا ہے کہ وہ حرام۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمنخنقۃ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جو کہ گلا گھٹنے سے مر گئی ہو، وہ جانور جو گھٹ کر مر گیا، بیماری کی وجہ سے سانس اس کا رک گیا، یا کسی انسان نے اس کو گردن دبا دی، گردن مروڑ دی اور وہ مر گیا، یا کسی بھی وجہ سے گلا گھٹنے سے جو مر گیا جانور، وہ بھی اللہ نے فرمایا ہے حرام ہے۔ اچھا، اب ان چیزوں کا خاص طور پہ خدا نے کیوں ذکر کیا ہے؟ منخنقہ 1، موقوذہ 2، متردیہ 3، نتیحہ 4، وما اکلس وہ 5 کا اس لیے اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، مردار تو ویسے بھی حرام ہی تھا، تو یہ 5 چیزیں جو ہیں اگر یہ مر جائیں، 5 طریقے ہیں تو بھی حرام ہے، تو یہ مر گئے تو مردار تو ویسے بھی حرام تھا، ان کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ عرب جو تھے وہ انہیں جائز سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے جائز ہونے کی۔ والمنخنقہ، اور وہ جانور جو گلا دم گھٹنے سے مر گیا وہ بھی حرام۔ والموقوذہ، اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا، چوٹ لگنا اوپر سے گر پڑا، یا چوٹ لگ گئی
ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی جانور کا اور وہ اس سے مر گیا، یہ بھی حرام۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے تیر چلایا اور جانور کھڑا تھا پہاڑ کی چوٹی پہ، یا اس نے کوئی ایسا پتھر پھینکا یا یہ چیز اور وہ نیچے گر کے آ کے مر گئی، تو اس کو حرام کہیں گے، کھانے کی اجازت اس لیے نہیں دیں گے کہ یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ گرنے سے مرا ہے یا اس چوٹ سے مرا ہے، پتہ نہیں نا چل سکتا، اس لیے اسے کہیں گے کہ یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالموقوذہ، اور وہ جو ضرب سے مر گیا، گولی لگنے سے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں تیر اندازی کرتا ہوں اور کبھی کبھی میں بلکہ انہوں نے پوچھا کہ اس میں سے کیا چیز میرے لیے جائز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عدی، جب تم تیر چلاؤ اور وہ تیر سیدھا جا کر اسے لگے اور اس کے جسم میں زخم پیدا کر دے، خون بہہ جائے، تو یہ تو تمہارے لیے جائز ہے، اور اگر تیر اپنے عرض میں جا کر لگا تو وہ چوٹ لگنے سے نا جانور مرے گا، وہ تمہارے لیے جائز نہیں، خون نہیں بہا اور تیر عرض میں جا کر لگا، تو اس نے کیا کیا، اس کے جسم میں اس کے وہ چیز پیدا نہیں کی جو بہنے کے لیے تھی۔ اسی لیے جب ہندوستان میں نئے نئے اسلحے کی بات ہوئی تو اس میں بحث کی فقہا نے کہ یہ جو گولی ہے، بلٹ، یہ جانور کا گوشت، اس کا جسم پھاڑ دیتی ہے یا چیر دیتی؟ ضرب لگنے سے یہ مرتا ہے جانور، یا اس کا جسم چر جاتا ہے پھر یہ مرتا ہے؟ تو اس وقت کے حضرات نے اس پر فتویٰ دیا کہ انہوں نے کہا گولی جو ماری جاتی ہے وہ جا کر اس کو لگتی ہے سیدھی، اور اس کی وجہ سے وہ جانور مرتا ہے اس ضرب سے، اس لیے اس کا شکار کیا ہوا جانور یہ موقوذہ میں داخل ہے، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کو ذبح نہ کر لیا جائے، وہ صورت آگے آتی۔ اس پہ مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ جو تھے، صحیح بخاری کے شارح، ان کے پاس جب فتویٰ آیا تو انہوں نے روئی رکھی اور اس پہ کسی کو کہا کہ فائر کرو، اس نے جب فائر کیا تو انہوں نے کہا دیکھو اس چیز نے اسے بجائے اس کے کہ چر جاتا اس کا جسم، اور چرنے کی وجہ سے، چیرا لگ جانے کی وجہ سے خون بہتا تو بہنا شروع ہو جاتا، اس وجہ سے اس نے اسے آ کر پھاڑ دیا ہے اور اس میں سوراخ کر دیا ہے، اس وجہ سے یہ دوسری طرف سے پار ہو گئی اور اس کے جسم میں چرنے کی بجائے پھٹنا ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ حرام۔ اور انہوں نے روئی پر تجربہ کر کے بتایا کہ اس لیے ہم اسے حرام کہتے ہیں۔ تو موقوذہ کو گولی لگنا، غلہ کبھی چلاتے ہیں نا بچے، غلہ، غلیل سے غلہ جو چلتا ہے، اس غلے کی وجہ سے جو جانور ہے اس کو لگتی ہے چوٹ اور وہ گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، کبھی کبھی اس میں سے خون بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر چونکہ چوٹ لگتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حرام۔ دو چیزیں کتنی ہو گئی؟ میتہ 1، دم 2، لحم الخنزیر 3، اہل لغیر اللہ بہ 4، منخنقہ 5، موقوذہ 6، والمتردیہ 7ویں۔ متردیہ وہ جو چیز گر جائے اور گرنے سے مر جائے، کنویں میں گر گئی کوئی چیز اور گرنے سے مر گئی، وہ بھی حرام ہو گئی۔ پہاڑ اوپر چوٹی پہ اس سے گر گئی، وہ بھی جانور حرام ہو گیا۔ والنطیحۃ، یہ کتنی چیز ہوئی؟ 8ویں ہے جی، 1 2 3 4 5 6 7 8ویں چیز ہو گئی۔ والنطیحۃ، اور فرمایا کہ یہ چیز نتیحہ، سینگ مارنے سے، سینگ ماری جانور ایک دوسرے کو اور اس نے اسے مار دیا، اللہ تعالی نے فرمایا یہ بھی تم پر مردار ہے، حرام ہے۔ یہ 8 چیزیں، اور 9ویں چیز وما اکل السبع، اور جو چیز کے چیر پھاڑ کرنے والے درندے سے چیر پھاڑ دیں، یہ 9 چیزیں تم پر حرام ہیں۔ الا ما زکیتم، ہاں سوائے اس کے، اب یہ آ گیا مستثنیٰ، جو ذبح کر لیا ہو تم نے، ما زکیتم جسے تم نے تزکیہ دے دیا ہو، پاک کر لیا ہو، جسے تم نے ذبیحہ دے دیا ہو،
ان میں وہ چیز پاک رہے گی، باقی چیزیں ہو جائیں گی حرام۔ اگر یہ ذکیہ اس کا ذبح نہیں ہوا، اختلاف اس بات پر ہے فقہا کا اور مفسرین کا کہ اس میں کیا کیا چیزیں، خیر فقہا اور مفسرین کا تو اختلاف نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کو شامل کر کے یہ وما اکل السبع الا ما زکیتم الا مگر سے کتنے جانور باہر نکل گئے سوائے ان کے کہ جن کو ذبح کر لیا گیا ہو نا، تو پھر یہ اثر کس پر پڑتا ہے؟ کیا اس بات پر کہ اللہ تعالی نے فرمایا وما اکل السبع، جنہیں جانوروں نے چیر پھاڑ دیا ہے وہ بھی حرام ہے، الا ما زکیتم، ہاں مگر تم اسے اگر ذبح کر لو گے، وہ جانوروں کا چیرا پھاڑا ہوا ابھی اس میں زندگی ہے، تڑپ رہا ہے، تم نے ذبح کر دیا، بس یہ تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ کیا یہ زکیتم کے لفظ کا اثر اس ما اکل السبع پہ پڑتا ہے یا یہ کہ پیچھے والی ساری عبارت پر بھی پڑتا ہے؟ اس پہ ہے بحث، آپ خود سوچیں عقل سے کہ اس کا اثر کہاں کہاں پڑنا چاہیے، سوائے اس کے کہ تم اسے ذبح کر لو۔ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، اب اسے لگا لیں کہ سوائے اس کے کہ تم اسے ذبح کر لو تو مردار کا ذبیحہ ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ اچھا والدم، وہ بھی نہیں، ولحم الخنزیر، سور کا ذبیحہ، یہ بھی نہیں۔ ہاں یہ ایک چیز ایسی ہے کہ الیاذ باللہ کوئی قرآن کی تحریف کرنا چاہے تو جس طرح قرآن سے اور بہت سی چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں کہ اقیم الصلاۃ سے سینٹرل گورنمنٹ قائم کرنی مراد ہے اور زکوٰۃ دینے سے سینٹرلی گورنمنٹ کا زکوٰۃ جمع کرنا مراد ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آخر پہ کہا ہے مگر وہ چیز جسے تم ذبح کر لو تو ذبح میں خنزیر بھی آ گیا، لہذا جائز ہو گیا۔ یہ اب تک تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت میں یہ گمراہی بھی آ جائے اور وہ قرآن سے یہ ثابت کرنے لگیں جیسے قرآن پاک سے مفتی محمد عبدہ نے ثابت کی تھا نا، بہت سی چیزیں آج انشاءاللہ آئے گی آگے بات، اسی طرح کی گمراہیاں ہوتی۔ اچھا، اس تزکیہ اور ذبح کا اثر اس پہ بھی نہیں ہوا، وما اہل لغیر اللہ بہ، اس پہ بھی نہیں ہوا۔ والمنخنقۃ، یہاں سے وہ اثر شروع ہوتا ہے کہ وہ جو گلا گھٹنے سے مر جائے لیکن مرنے سے پہلے اگر تم نے ذبح کر لیا اسے، یہ جانور تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ گلا اس کا گھٹ رہا تھا، سانس گھٹنا شروع ہو گیا، یہ بیماری ہے مستقل جانوروں میں کہ ان کا سانس رکنے لگتا ہے اور تڑپنے لگتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے سانس لے نہیں پاتا۔ اللہ نے کہا اگر اسے ذبح کر لو، ایک والموقوذہ، اور جس جانور کو چوٹ لگ گئی ہے، دو والمتردیہ، اور تیسرا جانور وہ جو گر گیا ہے، والنتیحہ، اور چوتھا جنہوں نے سینگ مارا ہے، وما اکل السبع، اور جس جانور کو درندوں نے نوچ لیا ہے، 5۔ یہ 5 جانور ایسے ہیں کہ اگر تم ان کا تزکیہ کر لو، انہیں ذبح کر لو تو یہ جائز ہو گئے، ان کا کھانا درست ہوا۔ وما ذبح علی النصب، اور جن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نصب پر، یہ ایک جز ہے، حصہ ہے وما اہل لغیر اللہ بہ کا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہوئے نا کہ وما اہل میں ما جو ہے یہ عام ہے، ہر چیز جو بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی تعظیم کے لیے دی جائے، چاہے وہ غلہ ہو، کپڑا ہو، انڈے ہوں، مرغی ہو، جانور ہو، کچھ بھی ہو، اس میں سے حضرت نے فرمایا ما عام تھا، وما ذبح علی النصب، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو چیزیں ذبح کی جاتی ہیں کہاں پر؟ آستانوں پر، کسی تھان پر، جگہ پر۔ ہندی کا ایک لفظ ہے تھان، سمجھتے ہیں؟ ہندی سے پنجابی میں بھی آیا ہے، تھان سمجھتے ہیں؟ پنجابی میں تھان کہتے ہیں جگہ کو، ہیں؟ ہاں، اس تھان پہ، یعنی مطلب اس جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ ہیں؟ ارے نہیں نا یار،
یہ تھان والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تھانا ان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے تھان جگہ، یہ آیا ہے ہندی سے، اس لیے اس کا ترجمہ پرانی اردو میں کیا گیا جو آستانوں پر تھان پر ذبح کیے جاتے ہیں، یعنی ایک خاص جگہ پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ عربوں نے یہ کیا ہوا تھا، مشرکین مکہ نے، کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قرب و جوار میں بڑے بڑے ستون بنائے ہوئے تھے، اور ان پتھروں پر جا کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ان پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے کہ یہ بڑے پاک اور مقدس پتھر ہو گئے ہیں، ان پہ اتنے ذبیحے کیے گئے ہیں، اتنی مرتبہ جانوروں کو ذبح کیا گیا ہے بتوں کے نام پہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان جگہوں پر وہ ذبیحہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح وہ جو عقیدہ ہے وہ بھی شرک کی چیز ہے، اس کو نہ کرنا۔ وما ذبح علی النصب، اور جو ذبح کیا جاتا ہے نصب پر، تو یہ جو ذبح ہے یہ ما اہل لغیر اللہ بہ کا ایک جز بن گیا، اس لیے فرمایا کہ وہ جو تھان پر، وہ جو ان جگہوں پر راستانوں پر لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں، اگر عقیدہ اس کے پیچھے وہ ہے جو کفر کا ہے تو وہ سب چیزیں حرام ہو گئیں، اور اگر عقیدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے کسی خاص جگہ پر لے جا کر ذبح کر رہا ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی پھر یہاں لانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، تو اسے مکروہ کہیں گے اگر وہ کسی قبر کے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس جانوروں کو ذبح کرنے سے منع فرما دیا، یہ حرام ہو گئی۔ 10ویں چیز وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ وہ چیزیں بھی اللہ نے حرام قرار دیں جسے تم تیروں کے ذریعے بانٹ لیتے ہو، پانسے ڈال کر۔ ظلم تیر کہلاتا تھا زا سے، اور ازلام اس کی جمع ہے۔ کرتے یہ تھے عرب کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تھا، سفر پہ جانا ہے، لڑائی کے لیے جانا ہے، کسی کی شادی ہونی ہے، بڑے بڑے کام، تو جو پروہت ہوتے تھے وہاں کے پجاری، بڑے بڑے برہمن جو بیت اللہ کے متولی کہلاتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کے پاس ایک ترکش رکھا ہوتا تھا، اس میں تیر ہوتے تھے، کسی ڈبے میں تیر کافی سارے، اور یہ جا کر اس سے کہتے تھے کہ یہ سفر کرنا ہے، یہ چیزیں تو بتاؤ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا کیا ارادہ ہے، لات عزا اور منات کا اور ان دیویوں کا، اجازت دیتے ہیں میں چلا جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو وہ نکالتا تھا ایک تیر، اور وہ 10 یا 7 تیر رکھے ہوتے تھے، دونوں روایات مل جاتی ہیں، ان پہ لکھا ہوتا تھا ایک پہ کہ نہانی ربی، میرے پروردگار نے مجھے منع کر دیا ہے، امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اس چیز کی اجازت دے دی ہے، ایک پہ غلن، کوئی اجازت نہیں، کچھ نہیں، دوبارہ نکلواؤ۔ یہ سارے تیر اس طرح کے ہوتے تھے، اور یہ جا کر پوچھتے تھے کہ خداؤں کی آج کیا مرضی ہے، تو وہ پیسے لیتا تھا، اس زمانے میں جو بھی درہم دینار چلتے تھے 100 سکے وہ لیتا تھا اس سے، اور تیر نکال کے اس کے سامنے رکھ دیتا تھا، وہ پڑھ لیتا تھا اچھا اس میں آگے امرنی ربی، میرے رب نے اجازت دے دی، چلو کام ہو گیا۔ یہ چیز تھی، یہ جو کمائی تھی یہ اس لیے بھی حرام ٹھہری کہ وہ جو اللہ کی بیان، اللہ کے مقصد اور اللہ کی طرف سے اجازت دے رہا ہے یہ جھوٹ ہے، خود اللہ نے کہاں اجازت دی ہے اسے، ایک چیز۔ اور کبھی کبھی ساتھ یہ کرتے تھے کہ ایک اونٹ مثلاً لے لیا، اور دوستوں سے، اپنے دوستوں میں ایک عرب کہتا تھا کہ چلو اسے کیا کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور خدا سے پوچھتے ہیں یہ اونٹ کس کا ہے۔ 10 آدمی مل گئے، 5 آدمی مل گئے، سب نے قیمت ادا کر دی اور اونٹ لے کے چلے گئے، اور جب وہ تیر نکالتے تھے تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اور تیروں پہ کہ لکر رب، تیرے لیے اس جانور کا، اس چیز کا 4تھا حصہ ہے، اور کسی پہ لکھا ہوتا تھا لکر ثلث، تیرے لیے 3 حصہ ہے، کسی پہ لکھا ہوتا تھا لکر نصف، آدھا جانور تمہارا اور آدھا تمہارے شرکا باقی دوستوں کا۔ تو وہ 5واں حصہ، 7واں حصہ، 10واں حصہ دے کر، جوئے کی ایک قسم تھی نا، وہ سارا جانور اٹھا کر لے جاتا تھا۔ تو یہ جو اس طرح تیر اندازی کے ذریعے تقسیم ہوتی تھی عربوں کی،
اللہ نے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے تمہارے لیے کہ تم ازلام، تیروں کے ذریعے، پانسوں کے ذریعے تقسیم کرو، یہ بھی حرام ہو گیا۔ اور اسی سے فقہا نے ثابت کیا ہے جوئے کی قسمیں، کہ جوا بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جوئے کی تمام اقسام اس میں شامل ہیں اور وہ حرام ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بھی 500 سے ہوتا ہے کہ آدمی کھیل رہے ہیں سارے کے سارے مشترک، اور وہ رقم جو ہے وہ ساری چیز ایک آدمی کو چلی جائے گی، یہ چیز انہوں نے حرام قرار دی ہے اس آیت کریمہ کے اس حصے سے۔ ذالکم فسق، اور لوگوں یہ سب فسق ہے، یہ سب کا سب کفر ہے۔ فسق کا ترجمہ یہاں کیا گیا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، کفر ہے ان ساری حرام چیزوں میں سے۔ اگر کسی چیز کے حلال ہونے کے تم قائل ہوئے تو یہ کفر ہو جائے گا، یہ کبھی نہ کرنا، ان چیزوں کو حلال اور جائز مت سمجھنا۔ یہ سب چیزیں کفر کی چیزیں، 500 کے ذریعے بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح ذبح علی النصب، یہ چیزیں کرنے کے لیے یہ سب حرام ہیں۔ اور یہ جو عرب 5 سے نکالتے تھے نا کہ شادی کر لوں، اور آگے سے جواب ملتا تھا کہ خدا کی رضامندی ہے یا نہیں، سفر کروں خدا کی رضامندی ہے یا نہیں، اور تیر نکالتے تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس کے بھی شدید رد کے لیے استخارہ سکھا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ استخارہ کیا کرو۔ اور اس سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کا حکم دیتے تھے، اور ہمیں اس طرح استخارے کی دعا یاد کرواتے تھے کما یعلمنا القرآن، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن یاد کرواتے تھے۔ اس طرح سے استخارے کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ 2 طریقے ہیں استخارے کے، ایک تو وہی جو حدیث میں آیا ہے، لمبی دعا آئی ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے کہ اللہ اگر اس چیز میں خیر ہے تو میرے مقدر میں فرما اور میرا نصیب ہو جائے، اور اگر شر ہے تو خدایا اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی استخارہ فرماتے تھے ایک چھوٹی سی دعا کے ذریعے، اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے چناؤ کر دے، اے پروردگار میرے لیے کوئی چیز چن دے، اختیار میرے لیے کوئی چیز تو منتخب فرما دے۔ فوری طور پر جب فیصلہ کرنا پڑ جائے تو حدیث میں آیا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہ میرے لیے اس میں سے کوئی چیز چن دے، اور اللہ میرے لیے بہتر چیز کا انتخاب کر دے، جو چیز اس کا دونوں طرف مباح ہو، یعنی اس کا اختیار کرنا چھوڑنا، 2 چیزوں میں فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ یہ کپڑا خریدوں یا یہ خریدوں، یہ پین خریدنا ہے یا یہ خریدنا ہے۔ تو جتنے بھی مباح کام ہیں ان کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور عرب اس کے مقابلے میں کیا کرتے تھے؟ جاہلیت کے دور میں، شرک میں، وہ ازلام تیروں کے ذریعے یہ تقسیم کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم فسق، اور یہ فسق ہے یعنی یہ کفر ہے۔ الیوم، آج کے دن، آج کے دن سے مراد اب، ضروری نہیں ہے کہ وہ دن ہی مراد ہو۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ دن تو تھا 9 ذی الحج کا، اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے، اس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بڑے خوش ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کے، سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہ وہ رو پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عمر تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، جو چیز مکمل ہو گئی، جو آپ کے آنے کا مقصد تھا، تو اب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اور ہوا وہی، اس آیت سے 80-82 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم، آج کے دن، مراد آج، جیسے محاورہ بولتے ہیں نا، حیدرآباد والے تو خاص طور پہ پرسوں کی بات ہے نا، اور پرسوں سے مراد چاہے 2 مہینے پہلے، 2 سال، اچھا 2 سال پہلے بھی پرسوں استعمال ہوتا ہے۔ الیوم، آج کیا ہوا ہے؟ یئس الذین کفروا من دینکم، جو لوگ کافر ہیں
وہ مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، اب وہ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، یعنی اب مسلمان کافر نہیں ہوتے، اب ان کا دین پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، پاؤں جم گئے ان کے، مرکز قائم ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سلطنت ہو گئی، اور 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں نے اس دین کو قبول کر لیا۔ یہ مظاہرے، یہ چیزیں دیکھ کے اللہ نے فرمایا کافر تم سے مایوس ہو گئے، اور فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، ہمارے دین کا کام کرتے رہنا، وخشونی، مجھ سے ڈرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب کوئی مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ جس چیز سے مایوس ہوتا ہے اس کے خلاف نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے کبھی کبھی، اور آدمی کہتا ہے کہ اس چیز کو مٹائے۔ سعدی رحمت اللہ نے اپنی حکایات میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جب چوہا مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے اور بلی کا حملہ دیکھتا ہے تو کسن اور مغلوب حصول علی القلب، جیسے وہ چوہا پھر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کرتا ہے، جھپٹتا ہے بلی کے منہ پہ کہ مرنا تو ہے ہی ہے، شاید اسی طریقے سے ہو جائے۔ تو جب کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے کہ اب یہ دین نہیں ختم ہوتا، یا اس سے مایوس ہو گئے کہ تم ان کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کرو گے اور دین بالکل الگ الگ ہو گئے ہیں، تو ڈرو نہیں اگر وہ تمہارے خلاف کوئی سازش بھی کریں، وخشونے، ڈرنے کے قابل تو ہم ہیں، میرا روب، میرا ڈر ہونا چاہیے۔ الیوم، اور آج کے دن، اکملت لکم دینکم، ہم نے اپنا دین کامل کر دیا تم پر، پورا دین تمہیں دے دیا۔ ایک بات، وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے پورا کیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، نعمتی، اپنا احسان۔ دو باتیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تیسری چیز یہ کہ رضیت، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، پسند کیا میں نے، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دیناً، زندگی کا طریقہ۔ یہ تین چیزیں اللہ نے اس آیت میں جمع کر دی کہ دین کی تکمیل ہو گئی، اور نعمت خدا کی اس کا اتمام ہو گیا، اور اسلام اللہ نے دے دیا۔ فرمایا یہ تین چیزیں ہم نے تمہارے لیے کر دی۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں نے سنی، اور وہ سنتے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ کاش یہ آیت ہمارے ہاں نازل ہو گئی ہوتی تو ہم تو اسے عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہماری 2 عیدیں ہو گئیں، وہ جمعے کے دن چونکہ نازل ہوئی تھی نا، اور 10 ذی الحج کو اگلے دن عید بھی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کے متعلق کہا کہ ہماری تو 2 عیدیں تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کامل ہو گیا، یعنی جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ یہ ہے تکمیل اور اتمام میں فرق، یہ زمخشری نے بیان کیا ہے، صاحب کشاف نے، اور وہ کہتے ہیں کہ تکمیل کا مطلب یہ کہ کسی چیز کا پورا ہو جانا، اور اتمام کا مطلب یہ ہے کہ مزید کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی سرے سے۔ اب اللہ نے اس دین کو اتنا پورا کر دیا کہ اب مزید کسی چیز کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی، اب ہم غیروں سے بے نیاز ہو گئے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے گزرے ہیں، ہر ایک کا دین اپنے اپنے دور کے لیے مکمل تھا، مگر یہ دین جو خدا نے مکمل کیا ہے یہ قیامت تک مکمل کر دیا۔ نبوت ختم ہو گئی اور اجتہاد کو اللہ نے رکھ دیا، نبوت کو اللہ نے ختم فرما دیا اور امت کے اجماع کو رکھ دیا، اور کتاب و سنت میں خاص طور پر خدا کی کتاب میں الفاظ میں ایسی ریلیکسیشن، ایسی اس میں لچک رکھی ہے اللہ نے کہ ایک ہی لفظ سے مختلف احکامات ثابت ہوتے ہیں، اور یہ کمال ہے مجتہدین کا کہ اللہ انہیں سکھاتا ہے کہ اس لفظ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی، اور وہ جو ان کا اجتہاد دین کی باقی چیزوں سے نہیں ٹکراتا، اور وہ قرآن پاک کے مزاج، منشا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج، منشا کے مطابق ہوتا ہے، وہ اجتہاد پھر چلتا ہے امت۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے دین بھی پورا کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کیا تم پہ، اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی کسی چیز کی، ہم نے انعامات تم پر اتنے کر دیے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے دین، کیا چیز؟ مسلمانی، اسلام کو پسند کر لیا کہ اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے۔
فمن اضطر، سو جو کوئی آدمی کیا ہو جائے، ناچار ہو جائے، اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے، سخت مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، شدید بھوک اسے لگ جائے، غیر متجانف الاسم، اور وہ نہ ہو گناہ کی طرف جھکنے والا، گناہ کی طرف مائل، گناہ کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ اسے شدید بھوک لگ گئی ہے اور کوئی چیز اسے مل نہیں رہی، تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ وہ ان چیزوں میں سے جو پیچھے حرام قرار دی گئی ہیں، ان چیزوں میں سے کھا سکتا ہے۔ تو مویشیوں میں جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی، یعنی خنزیر ہے اور خون ہے، اور اسی طرح جو جانور ہیں بغیر ذبح کے، میتہ جس کو فرمایا، یہ سب کی سب چیزیں، اور اضطرار میں اللہ نے فرمایا کہ معاف ہیں۔ اور اسی طرح دیکھو، اضطرار میں ایسی حالت آ جائے کہ تم اس چیز کو اگر نہیں کھاؤ، اگر کھا لو گے اور کچھ تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو گیا، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دو ترجمے اس کے ہوئے، ایک تو یہ کہ تمہیں جتنی چیز چاہیے تھی زندگی بچانے کے لیے، اس سے ایک آدھ لقمہ زیادہ کھا گئے، اضطرار ہو جاتا ہے آدمی تو تھوڑا سا زیادہ کھا لیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور ایک یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو یہ چیز حلال اس وقت بھی نہیں ہوئی، ہے حرام ہی، لیکن اللہ نے مہربانی کی، غفور الرحیم، اللہ تعالی نے مغفرت فرمائی اور رحم بھی فرما دی۔ اس پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ دیکھیے، حضرت نے کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں مواشی میں سے یہ چیزیں حرام فرمائیں، سور اور ہر چیز کا لہو، اور آپ سے مرا، یعنی خود بخود جو چیز مر جائے، میتہ، یا کسی طرح بغیر ذبح کے، بغیر ذبح کے جو مر گیا وہ بھی، اور جو خدا کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا، اور جو کسی مکان کی تعظیم پر ذبح کیا، جگہ کی تعظیم، سوائے خانہ خدا کہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم میں ذبح کرنا تعالی شانہ کے لیے وہاں جا کر، یہ مراد نہیں ہے کہ بیت اللہ کی دیواروں کے لیے، ان پتھروں کے لیے، ورنہ تو یہ خود شرک ہو جائے گا، اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ مگر یہ چیزیں مضطر کو معاف ہیں، اور بانٹنا کافروں کا پانسوں سے، یعنی تیروں سے، یہ کافروں کا ایک جوا تھا کہ شرط بدھ کے، شرط بدنا، بدنا سمجھتے ہیں، شرط لگانا، کہ ایک جانور 10 شخص نے خریدا اور ذبح کیا، اور 10 پانسے تھے، 10 تیر تھے، کسی پر لکھا آدھا، کسی پر پاؤ، کم زیادہ جتنا بھی لکھا گیا، کوئی خالی، پھر بانٹنے لگے تو ہر ایک کے نام پر جو پانسا آیا وہی حصہ اس کو ملا، یا خالی نکل گیا، تیر آیا کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، بس وہ پیسے اس نے دے دیے تھے، اس کو کچھ نہیں ملا۔ یہ شرط بدنی تمام حرام ہے، یعنی یہ شرط لگانا، جوا جو ہے اس طرح سے حرام ہو گیا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر خدا کے نام پر جانور ذبح ہوا یا غیر خدا کی تعظیم پر وہ مردار ہے، یہ اسی کی تشریح آج اتنی ہوئی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ آج پورا دین تمہارا دے چکا، یہ آیت آخر کو اتری ہے کہ سب احکام اللہ کے نازل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد 3 مہینے حضرت زندہ رہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 3 مہینے ہوئی۔ 9 ذی الحج کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول کے پہلے 15واڑے میں، ان دنوں میں کہیں بھی ہوا ہے۔ مختلف حضرات نے اس کی مختلف تاریخیں لکھی ہیں، تو 2 مہینے درمیان میں 30 دن کے بھی مان لیجئے 60 دن، اور یہ مان لیجئے جو 20 دن ذی الحج کے رہ گئے تھے 80 دن، اور پھر اس کے بعد اگر 12 ربیع الاول مان لیں تو وہی 92-91 دن بنتے ہیں، اور اگر بالکل آغاز میں مان لیں کہ ربیع الاول کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جیسا کہ حافظ ابن حجر
اور مغلطائی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے 2 ربیع الاول لکھی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے بعد 82 دن کی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ احکامات ہیں جو میں نے دی ہیں، دین کو پورا کر دیا ہے، اب کسی مزید چیز کی تمہیں ضرورت نہیں رہی، مقصد کی تعمیل ہو گئی، اور اگر اضطرار کی کیفیت پیش آ جائے تو چلو ہماری مہربانی ہے، ہم پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن جان بوجھ کر ان چیزوں میں نہ پڑنا، شرک کے مذاہب سے دور رہنا۔ ابھی ٹھہر